السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے کائنات کا مالک ہے اور براہ رحم اور کرم فرمانے والا ہے۔ ہم اس مالک کی شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے آج اس مقصد سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور بہت ساری دوسری چیزوں کے لیے بھی ہمیں شکر گزار ہونی چاہیے۔ مثلا جیسے آج آپ عالم اسلام کو ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جن مسائلوں سے مسلمان دوسرے ملک میں جو ہے اپنے آپ کو پا رہے ہیں، جیسے سیریا ہو، جیسے عراق ہو، جیسے یمن ہو، جیسے لیبیا ہو، ان سارے کنٹریز میں مسلمانوں کی جو حالت ہے ہم لوگ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بنسبت جو ہے ہماری حالت، ہندوستان مسلمانوں کی حالت، جو امن ہے، جو شانتی ہے، اس کے لیے ہم لوگ شکر گزار ہونا ضروری ہے۔ پروردگار سے دوسری چیز ہم لوگ جو ہے اس لیے بھی شکر گزار ہونی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے ہم اس ملک میں جو ہے ہم لوگ اسلام کو جو ہے بہت فریلی ہم لوگ جو ہے فالو کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ یورپین ملکوں کو اگر لیں گے، کئی سارے ملک ہیں جہاں جو ہے مسجد بنانے کے پرمیشن بھی نہیں دیے جاتے، مینار ڈالنے کے پرمیشن نہیں دیے جاتے، اذان بولنے کے پرمیشن نہیں دیے جاتے۔ تو اس صورت حساب میں آپ دیکھیں گے تو ہماری حالت جو ہے مسلمانوں کی ہندوستان میں بہت شکر گزار لائق ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا فریڈم ہندوستان میں ملا ہے۔ اگر آپ اپنے عورتوں کو، اپنے بیویوں کو، اپنے بہنوں کو جو ہے یہاں پہ جو نقاب پہننے کا یا جو ہے پردے کا جو سسٹم جس کا فریڈم دیا گیا ہے، اس کے حساب سے بھی آپ دنیا کے کئی ملکوں میں آپ دیکھیں گے تو اس پہ بھی پابندی لگائی گئی ہے، تو اس کا بھی فریڈم ہمیں ہے۔ اور اپنے شادی، اپنے طلاق اور اپنے جو بھی کیا بولتے ہیں وراثتی معاملے ہیں، جو پرسنل لا کے معاملے ہیں، اس میں جو فریڈم ہندوستان کے مسلمانوں کو جو ہے دیا گیا ہے، یہ بہت سارے ویسٹرن ملکوں میں جو ہے نہیں دیا گیا ہے۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، کیونکہ اگر آپ کسی عراق کے یا کسی ایران کے سولجر سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بھائی وار کے حالات کیا ہیں، جب وار ہوتی ہے کنٹری میں تو مسلمانوں کو کیا گزرتی ہے، اگر اس حالات کے بارے میں آپ جانیں گے اور سمجھیں گے تو بہت شکر کا احساس ہوگا، کہ ہماری حالت میں بہت شکر کا احساس ہوگا۔ وار میں جو ہے جو پیدا ہوئے بچے ہیں، ان کو دودھ پلانے کی جو آفت کئیوں سے میں سنا ہوں، جو 6 مہینے کے بچے ہیں، ان کو دودھ پلانے کے لیے ماں باپ جو ہے جتنی جدوجہد لگاتے ہیں، کیونکہ دودھ بھی نہیں ملتا، بچے کو پلانے کے لیے دودھ بھی نہیں ملتا، میڈیسن بھی نہیں ملتا۔ اس حالات سے جو ہے مسلمان دنیا میں گزر رہے ہیں، بہت ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، لیکن ہماری حالت جو ہے کافی شکر انداز کی حالت ہے، ہماری حالت۔ تو یہ سارے کہنے کے بعد جو ہے ہمارے پرابلمس بھی ہیں، ہمارے مسائل بھی ہیں۔ پرابلمس صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں۔ آپ اگر کنہیا کا اسپیچ اگر سنے ہوں گے
तो प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ राइट्स जो है आज की हालत में मुसलमानों से निकल के जो है जो मेजर कम्युनिटी है इनमें भी फेस कर रहे हैं। तो ये बड़ा मसला है, बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का डेफिनेशन कन्हैया जब जेल से निकला तो बहुत खूबसूरत डेफिनेशन दिया कन्हैया। तो कह रहा था कि भाई जेल में पुलिस से उसने पूछा कि भाई हिंदुस्तान में सबसे पावरफुल चीज क्या है? तो पुलिस ने अपना डंडा निकाल के दिखा के बोला कि ये डंडा है, डंडा सबसे पावरफुल है। तो कन्हैया बोला कि भाई डंडे पे आपकी कितनी हुकूमत है? पुलिस को पूछा कि कोई हुकूमत नहीं है, डंडा है लेकिन डंडे की हुकूमत कोई और करते हैं। तो सारा मसला जो है डंडे की जो हुकूमत करते हैं उनका मसला, चाहे आप ब्यूरोक्रेटिक मसला लो या पॉलिटिकल मसला लो या ऑर्गेनाइजेशनल मसला लो, तो डंडे की हुकूमत जो करते हैं अगर वो उसमें अगर इक्वालिटी देते हैं, उसमें अगर करप्शन नहीं होता, उसमें अगर बयास नहीं होता, उसमें अगर हिकमती अंदाज से अगर हुकूमत होती है तो कोई किसी को मसला नहीं आता। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबको इक्वालिटी देने पे तुला हुआ। हमारा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी हक का कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे काफ़ी अच्छे हैं। आप अगर चीन के राइट्स, चीन के मुसलमानों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आप पकड़ के चलेंगे तो चीन में जो है बच्चे को आप इस्लामिक तालीम नहीं दे सकते। जब तक बच्चा बालिग ना हो जाए आप उसको इस्लामिक तालीम नहीं दे सकते, माँ बाप तालीम नहीं दे सकते। चीन के मुसलमानों के ये राइट्स है। माँ बाप को जो है अगर आप कुरान या हदीस बच्चों को पढ़ाएं तो माँ बाप को जो है जेल में डाला जा सकता है। इस तरीके के राइट्स हैं चीन। तो हमारे राइट्स जो हैं काफ़ी अच्छे राइट्स हैं। लेकिन जो डंडा चलाने वाले हैं, तो डंडा चलाने वाले जो है ये डंडा मुसलमानों पर भी भारी पड़ रहा है। और आज की तारीख में एहसास हो रहा है कि जो मेजर कम्युनिटी है उन पे भी भारी पड़ रहा है। और इसीलिए जो है इंटॉलरेंस का जो एक डिबेट आप सुनते आ रहे हैं, ये अभी फ्रीडम और इक्वालिटी का एक जो डिबेट सुनते आ रहे हैं, जो लोअर कास्ट जो रोहित की हत्या हुई थी हैदराबाद में, इसका जो डिबेट सुनते आ रहे हैं, तो ये सारे डिबेट्स चल रहे हैं हिंदुस्तान में। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि जो है कि ऑपरेशन का आइडेंटिटी और ऑपरेशन का पर्सनालिटी और ऑपरेशन का फॉर्म थोड़ा बढ़ गया है। और उसका अपोजिशन जो हक की लड़ाई है, जो अदल की लड़ाई है, वो भी जो है मुसलमानों के अलावा गैर भी जो है, इन गैरों में भी इसका एहसास हो रहा है और गैर भी इसमें शामिल होना चाह रहे हैं। तो असल जो है जस्टिस की लड़ाई है, इंसान को इंसान के हुकूक देने की लड़ाई है, इंसान को फ्रीडम देने की लड़ाई है और इंसान को जो है इक्वल राइट्स देने की लड़ाई है। तो इसी पे जो है एक कई सालों से इदारा जो है APCR का इदारा चल रहा था और हमारे जो सेक्रेटरी साहब अकमल साहब और हमारे इरशाद देसाई साहब जो है काफ़ी मेहनत किए। और जो है आप जितने भी लोग आज आए हैं, आप लोगों को जो है इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस ले आए और इस चीज़ के बारे में जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे, वर्कशॉप्स दिए, बहुत सारे वर्कशॉप्स दिए। और आप सबों को जो है हीरो की तरह जो है, नायाब हीरो की तरह कर्नाटक में जो है चुन चुन के जो है आपको हीरो की तरह तराश के बनाए। तो ये हिस्ट्री रही है, पिछले चंद सालों की ये हिस्ट्री रही है। अब जो है हमारे APCR में ही एक छोटा मोटा डंडा गलत चलेगा। बात यही हुई कि एक छोटा मोटा डंडा हमारे पे भी गलत चल गया।
تو جو ہے اب یہ سارے ہیرے ہیں، اب وہ ڈنڈا غلط چل گیا، وہاں لیڈرشپ نہیں ہے، تو اس کو کیسے حل کیا جائے؟ تب اتنی محنت سے جو ہے سارے جڑے ہیں، اور جیسے مولانا بتا رہے تھے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے، ایک دوسرے کو ہمت دیتے ہوئے، ایک دوسرے کو نصیحت دیتے ہوئے ہم لوگ آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ کام کوئی اکیلے کرنے لائق کام نہیں ہے۔ کوئی اکیلا ایک آدمی ہمت کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا۔ جب تک ہم جو ہے ایک دوسرے کو صلاحیت کی بات بولیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کریں گے، ہم لوگ جو ہے اس کو آگے نہیں لے جا سکتے۔ تو اب یہ نایاب ہیرو کی جو ممبرز ہیں، اس کو ہم لوگ جو ہے آج یہ موومنٹ آف جسٹس جو یہ نیا پلیٹ فارم ہے، اس میں وہی پرنسپلز کے ساتھ جو یہ سٹارٹ کیے تھے اور یہ تراش کے جو آگے لے گئے تھے، انہی پرنسپلوں کے ساتھ جو ہے ہم لوگ آج اس مقصد سے جڑے ہیں کہ یہ کام کو جو ہے ہم لوگ آگے لے جانا ہے، یہ کام کو اور مضبوطی سے ہم کو آگے لے جانا ہے، اور یہ جو چھوٹی موٹی جو چھوٹے ڈنڈے بھی چل گئے ان کو ہم جو ہے نظر انداز کرتے ہوئے ہم لوگ جو ہے اپنا جو بڑا مقصد ہے، جیسے مولانا بتا رہے تھے کہ جو ایک حقوق اللہ ہے، یہ حقوق العباد ہے، جو انسانوں کے حقوق ہیں، اس انسانوں کے حقوق کا جو حق کا راستہ، اس حقوق کو دلانے کا جو حق کا راستہ ہم لوگ لے کے چلے ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ جو ہے اس موومنٹ آف جسٹس میں ہم لوگ لے کے جو ہے انشاءاللہ جانے کی کوشش کریں گے۔ تو میں آج جو ہے بہت خوش ہوں کہ آپ سب آئے، اور میں جو ہے اس کام میں بہت لیٹ جڑا ہوں، اور شاید مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے جتنا آپ لوگوں کو ہے۔ میں ایگزیکٹو کمیٹی ممبر کی حیثیت سے PCR میں پچھلے 1 سال سے شاید جڑا ہوں، لیکن اس کام کی جو اہمیت ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کام کی جو اہمیت ہے، اور جو ہے ایک سوسائٹی کو جو ہے ایک اچھی سوسائٹی بنانے کی جو ضرورت ہے، ایک ایکول سوسائٹی بنانے کی جو سوسائٹی ہے، ایک فیئرلیس فریڈم بیسڈ سوسائٹی جو بنانے کی ضرورت ہے، جو ساری انسانیت کی ضرورت ہے، یہ کام جو ہے اس کے لیے بھی بہت اہم کام ہے۔ ہم لوگ جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں، لیکن سارے ہندوستان میں جو ہے سارے ہندوستانیوں کو جو ہے فریڈم، اور سارے ہندوستانیوں کو جو ہے ایکوالٹی اور ایکول رائٹس، ایکول اپرچونٹی اور ایکول رائٹس دینے کی ہماری جو ہے ہمارا رول ہے، ہمارا موومنٹ ہے۔ تو میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے جو بھی نایاب لوگ ہیں واپس جڑے ہیں، اور آج جو ہے یہ نئے بینر کے ساتھ جو ہے اسی کام کو جو ہم لوگ اتنے سالوں سے انجام لیے ہیں، اسی کام کو جو ہے ہم لوگ یہ نئے بینر کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ اس کو آگے لے جائیں گے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سیکریٹری صاحب جو ہیں یہ ڈیٹیل اور تفصیل میں بتائیں کہ اس کام کو کیسے آگے لے جا سکتے ہیں۔